ہم فرانس جو ہے اس کو کر رہے تھے اور لاسٹ کوشچن جو تھے وہ فٹ بال کے بارے میں ہو رہے تھے کہ لاسٹ جو فٹ بال ورلڈ کپ ہے وہ کون جیتتا ہے. تو وہ فرانس جیتتا ہے. رشیا میں ہوا ہے اور اس میں جو رنر اپ ٹیم تھی وہ کروشیا تھی. اور فرانس میں اولمپکس ہو چکی ہے 2 دفعہ, 1900 میں اور 1924 میں, اور 2018 کا تو فرانس ہی جیتتا ہے. اس کے علاوہ لیکن اگر سب سے زیادہ دیکھیں فٹ بال ورلڈ کپ تو وہ برازیل جیتتا ہے 5 دفعہ, 2 دفعہ 1924 اور 1900 میں, اور پیرس میں ہی ہوئی ہیں. تو اگر فٹ بال کی بات ہو رہی ہے تو فیفا جو ہے, فیفا اسٹینڈ فار فیڈریشن انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسیشن, اس کا یہ ایبریویشن ہے فیفا. فیفا جو ہے یہ 1904 کو پیرس میں بنایا گیا تھا. فرسٹ فٹ بال ورلڈ کپ جو ہے وہ 1930 میں یوروگوئے میں ہوا, اور یوروگوئے ہی وہ فٹ بال کا ورلڈ کپ جیتا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ فرسٹ فٹ بال ورلڈ کپ کون جیتا تھا. اور اسی طرح کوشچن آتا ہے کہ فرسٹ ہاکی ورلڈ کپ کون جیتا تھا, تو وہ پاکستان جیتا تھا 1971 میں. وہ اولمپکس میں ہو رہا تھا, وہ گول کیا تھا, وہ ایک اور معاملہ ہے. وہ 1960 میں پاکستان نے پہلا گولڈ میڈل جیتا تھا ہاکی. وہ ایک لگا معاملہ. اسی میں کوشچن آتا ہے کہ پہلا کس نے, تب فائنل کے اندر کس نے واحد گول کیا تھا, تو نصیر بندہ جو ہے نا انہوں نے کیا تھا. ہاں, انڈیا کے خلاف فائنل تھا. اور یہ کوشچن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, ان وچ اولمپکس فٹ بال واز ناٹ انکلوڈیڈ. تو یہ ہے 1932, اس کی فٹ بال, اس کی اولمپکس میں فٹ بال جو ہے وہ انکلوڈ نہیں تھا. 1932 کی اولمپکس. پہلا جو ہاکی کا ورلڈ کپ ہے وہ اسپین میں ہوا تھا 1971 میں, اور پاکستان نے جیتا تھا. اور سب سے زیادہ جیتتا پاکستان ہی آج تک ہاکی کے جو ہیں ورلڈ کپ. 4 ہے جو پاکستان جیتتا. فرانس کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم جرمنی کرتے ہیں. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ملک جو ہے یورپ کا ہے, اور یہ دنیا میں اس لیے ممتاز ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ تقریباً جو ہے تباہ ہو گیا. اس کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنی ترقی کی کہ آج بھی اگر دیکھیں نا کہ کوئی بھی پروڈکٹس ہیں ان کی کوالٹی کے اینگل سے دیکھیں تو وہ جرمنی کی بنی ہوتی ہے. باقی جو مینوفیکچررز ہیں ان کی یہ تھیوری ہوتی ہے کہ جتنی بن جائیں سستی سے سستی بنے, بعد میں لوگ اور ہماری خرید لیں گے. لیکن جرمنی والے کوشش کرتے ہیں کہ بنائیں اتنی بہترین کہ ٹوٹے ہی نہ, تاکہ اور لوگ ہماری چیزیں خریدیں. ان شارٹ دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو کنٹری کرتا ہے چیزیں وہ ہے جرمنی. اور جرمنی ہے سیکنڈ ورلڈ وار تک بہت زیادہ پاورفل ہو چکا تھا ملٹریلی, فوجی حوالے سے. لیکن اس کے بعد انہوں نے فوجی معاملات چھوڑ کے ویسے ترقی کی, سسٹمز بنائے اپنے ملک میں, انڈسٹریز لگائیں, اور اس طرح یہ آگے گئے. انہوں نے اس ہار سے سیکھا, اور پھر بھی آج دیکھیں آپ ہر لحاظ سے جرمنی جو ہے اتنا ہی آ گیا جتنا سیکنڈ ورلڈ وار سے تک تھا, بس ایک فوجی جو اینگل ہے اس کو چھوڑے. سب سے زیادہ چائنا کی ایکسپورٹس ہیں, سیکنڈ پہ یو ایس اے اور تھرڈ پہ جرمنی. سیکنڈ پہ یو ایس. جرمنی جو ہے یہ یورپ میں ہے, یہ سب سے زیادہ آبادی والا یورپ کا ملک ہے, اور لارجسٹ کے اینگل سے دیکھیں تو ویسے تو رشیا ہی ہے, لیکن اگر آپ رشیا کو ویسے اگر یورپ کا ملک دیکھیں آبادی والا سب سے زیادہ ایک طرح سے دیکھیں تو رشیا ہی, لیکن رشیا کو رشیا کا کچھ حصہ ایشیا پہ ہے, زیادہ تر ایشیا پہ, اور کچھ حصہ یورپ پہ. تو اس کو نکال کے اگر دیکھیں تو بگیسٹ کنٹری جرمنی, اور لارجسٹ بھی ایریا کے اینگل سے دیکھیں تو رشیا. لینگویج جو ہے جرمنی کی وہ ہے جرمن, جرمن زبان کے بولتے ہیں. اس کا اولڈ نیم جو ہے وہ پروشیا ہے. کیپٹل جو ہے جرمنی کا وہ ہے برلن, لیکن جب یہ ڈیوائیڈڈ تھا تو ویسٹ جرمنی کا کیپٹل تھا بون.
اور ایسٹ جرمنی کا کیپٹل تھا ایسٹ برلن، یعنی برلن. برلن جو ہے یہ سپری ریور کے اوپر ہے. اور اگر ریور سے ہی بات ہوئی ہے سٹیز کی تو پیرس سین ریور پہ ہے، لندن ٹیمز ریور پہ ہے، اور انکرا جو ہے وہ کیجل ریور پہ ہے، اور کلکتہ ہوگلی ریور پہ ہے. ہٹلر جو ہے یہ جرمن چانسلر تھا، جرمن لیڈر تھا، اور اس کی مشہور جو کتاب ہے وہ ہے مین کیمپ، اور اس کی پارٹی جو ہے وہ نازی پارٹی تھی. ہولوکاسٹ جو ہے یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران 50 لاکھ جو ہے نا یہودی وہ نازی جرمن نے قتل کر دیے. اب اتنے تو نہیں ہو سکتے، عام طور پہ تو لوگ بڑے سوال اٹھاتے ہیں کہ 50 لاکھ کیسے مار دیے، اتنے تو شاید جرمنی میں ویسے ہی نہیں تھے یہودی اتنے. لیکن چونکہ وہ ایک پروپیگیشن کر سکتے ہیں اپنے موقف کی، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی قتل ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے لاکھوں میں بھی ہوئے ہوں لیکن 50 لاکھ نہیں ہوئے ہوں گے. لیکن آپ یہ بات نہیں کر سکتے امریکہ وغیرہ میں کہ جی ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا. آپ پہ وہ کہیں گے کہ آپ نے اس کمیونٹی کی توہین کر دی، ان کے جذبات. لیکن وہاں آزادی یہ رائے اور وہ جو ہے اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. وہ آپ کو یہاں اپنے جذبات یا اپنے موقف کا اظہار نہیں کرنے دیں. ان شارٹ ان کا کہنا ہے کہ گیس چیمبر میں ڈال کے یہودی 50 لاکھ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے. جو امپورٹنٹ پوچھا جاتا ہے پیپر میں وہ یہی ہے کہ ہولوکاسٹ کیا ہے، تو اس کا جواب ہے کلنگ آف جیوز ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار. بلٹزرگ یہ پوچھا جاتا ہے بلٹزرگ کیا ہے، تو اس کا جواب آپ لگائیں گے لائٹننگ وار. لیکن یہ ہے کہ آپ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ جو ہٹلر کی فورسز ہیں وہ ایک دن میں پورے ملک پہ قبضہ کر لیتی تھی، اور انہوں نے کچھ منتھ میں ہی فرانس، اس کے بعد آسٹریا، پولینڈ اور بھی بہت سارے یورپ کے جو ملک ہیں، ناروے وغیرہ، یوکرائن، اور سب پہ قبضہ کر لیا تھا. اور چند دنوں میں، کیونکہ ان کی ٹیکنیک اتنی بہترین تھی، اس کو وہ کہتے تھے بلنزر. یہ انتہائی تیزی سے اوپر سے بہت زیادہ تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جہاز آئیں گے، ان کے ٹینکس جو ہیں وہ اندر گھس جائیں گے ملک کے اندر گھس کے، اور ایک اور سائڈ سے بھی ان کے گھس جائیں گی فوجیں. اس طرح وہ ان کی فوجوں کو کاٹ دیں گے. ان کے ٹینک تیز تھے، ان کی بہت تیزی سے فوج آتی تھی. ان شارٹ اس ٹرم کو کہتے ہیں بلٹزر. اس ٹائم جو جرمن چانسلر ہے وہ ہے انجیلا مارکل، اور اس کی جو پارٹی ہے وہ ہے کرسچن ڈیموکریٹک یونین آف جرمنی. جرمنی سے ریلیٹڈ اگر ہم واقعات کی بات کریں جو امپورٹنٹ ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں بھی جرمنی نے حصہ لیا، اور انگلینڈ، فرانس، امریکہ وغیرہ کے اینٹی تھا یہ. اور پہلے تو یہ جنگ جیت ہی رہا تھا، اس نے آدھے فرانس پہ بھی قبضہ کر لیا. تو اس کے ساتھ آٹومن امپائر بھی اس کے ساتھ حصے دار تھی، یعنی اس کی سائڈ پہ تھی، یعنی مسلمان بھی جرمنی کی سائڈ پہ. ان شارٹ پھر یہ ہارنا اصل میں شروع تب کرتا تھا جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی اور فرسٹ ورلڈ وار میں، جب امریکہ وار میں آتا ہے. جب امریکہ آتا تھا تو پھر یہ ہارتے. پہلے یہ تقریباً جیت ہی رہے ہوتے. ایک انہوں نے رشیا سے پنگا لے لیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور اوپر سے امریکہ بھی آ گیا، تو تب ان کی لڑائی میں شکست شروع ہوئی. اسی طرح فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ان کی وہ شکست ہوئی، اور شکست کی صورت میں ان کو بھاری قیمت اٹھانی پڑی. ان کے ملک کے بھی کافی حصوں پہ قبضہ ہو گیا، اور ادھر آٹومن امپائر تو اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیے. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی کیا ہوا کہ یہ جیت رہے تھے، رشیا سے پنگا لے لیا، رشیا پہ قبضہ بھی کافی حصے پہ کر لیا، لیکن پھر رشیا آیا ادھر سے، فرانس، امریکن، اور جب انگلینڈ والے آئے تو یہ ہارنا شروع ہو گیا، اور آخر اس کے خود دو ٹکڑے ہو گئے، اور آخر پہ یہ یونائٹ ہوا. یہ تو ہے کہ جرمنی جو ہے وہ یونائٹ 1990 میں ہوا. دنیا والے یہ دیکھتے ہیں، انہوں نے جب لوگوں کو منگوانا ہے دوسرے ملکوں سے کام کرنے کے لیے، کہ وہ کسی چیز میں اسکل کتنی، کوالٹی کا کام وہ کتنا کرتے ہیں. یہ بھی ایک انٹرویو میں ڈسکس میرے سے ہوا تھا، تو میں ان کو بتایا کہ اسکلڈ ورکر اگر آپ باہر بھجواتے ہیں نا، تو آپ کو زیادہ ریمیٹنس ہوتا ہے، جو آپ کے لوگ باہر گئے ہیں اور وہ پیسہ ملک میں بھجواتے ہیں. تو اگر آپ کے لوگ ٹرین ہوں گے، مثلا آپ کے لوگ ڈاکٹر جا رہے ہیں، انجینئر جا رہا ہے، ایک کوالٹی کا آدمی جا رہا ہے، وہاں زیادہ پیسے کمائے گا. آپ نے ایسے کو مزدور بھیج دیے، وہ کتنے ایک پیسے وہاں کما لیں گے. جب فلپائن کے جائیں نا ورکر باہر، تو وہ بہت پیسہ کماتے ہیں. وہ اگر ملازم بھی ان کو رکھے نا، گھریلو ملازم بھی، تو وہ ان کو بہت زیادہ سیلری دیتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ان کو ٹرین کیا ہوتا ہے. وہ جب کام کرتے ہیں تو بہترین انداز میں کرتے ہیں، اسکلڈ ورکرز ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے جس کو کوئی کام نہیں آتا چلو باہر چلتے ہیں.
اگر یہی اسکلڈ ورکر بھیجے، وہ کوئی بھی کام کر رہے ہو، الیکٹریشین ہو یا کچھ بھی ہو، ڈاکٹر انجینئر ہو، ان کو اپنا کام تو بہترین انداز میں آنا چاہیے۔ اسی وجہ سے جب انڈین بائر جاتے ہیں یا ترکی والے جاتے ہیں تو وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان کے دوسرے ملک والے بھی، اور ان کو زیادہ سیلری دیتے ہیں۔ اور جب پاکستانی جاتے ہیں تو اتنا اچھا نہیں پرفارم کر پاتے جتنا دوسرے ملک کے جو ہیں ورکرز کر پاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اور واقعہ جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب دنیا ڈیوائڈ ہوگی کولڈ وار کے بعد، اور آدھے جو ہیں وہ سوویت بلاک میں تھے اور آدھے جو ہیں وہ امریکن بلاک میں تھے، کیپٹلسٹ بلاک میں تھے، تو جرمنی بھی دو میں ڈیوائڈ تھا۔ ایک ویسٹ جرمنی جو ہے وہ الائڈ فورسز کی طرف سے تھا یا کیپٹلسٹ جو تھے اس کی طرف تھا، جبکہ دوسرے جو ہیں آدھے جو ہیں وہ کمیونزم کی طرف تھے، سوویت یونین کی طرف تھے۔ کمیونسٹ کا جو نعرہ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ سب کو برابری پہ ملنا چاہیے، ہر کوئی برابر ہے، کوئی امیر جو ہے امیروں کو ہم ایکسپلائٹیشن نہیں کر رہے۔ لیکن ریئلٹی میں کیا ہوا، جب ویسٹ جرمنی والوں نے دیکھا، ایسٹ جرمنی والوں نے دیکھا کہ ویسٹ جرمنی والوں نے اتنی ترقی کر لی ہے، حالانکہ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ وہاں غریبوں کو اور امیروں کو سب کو برابر ہونا چاہیے ایسٹ جرمنی میں یا رشیا میں، لیکن کیپٹلسٹ کنٹریز ترقی کری جا رہی، وہاں کا غریب بھی ان کے غریب سے کم از کم بہتر ہے جو کمیونسٹ کنٹری۔ وجہ، ایک بندہ جب کام کر رہا ہے، اس کی اپنی فیکٹری ہے یا دکان ہے، تو وہ زیادہ محنت سے کام کرے گا، وہ کوشش کرے گا میں اور پیسے کماؤں، جب وہ اور کمانے کی کوشش کرے گا ملازم بھی رکھے گا، ان کو بھی پیسے دے گا، تو اس طرح ایک سائیکل چلتا رہے۔ جبکہ اب مجھے پتا ہے کہ جی میری دکان ہے یا فیکٹری ہے، میں نے صرف اس میں کام کرنا ہے، میں اس کا آنر نہیں ہوں، تو پھر کام جتنا لوگ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے ہمارے سرکاری اداروں کا حال ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اسی لیے نہیں کرتا، وہ کون سا ان کا اپنا ہے، ان کو سیلری تو ملتی ہی جانی ہے نا، چاہے کام کریں صحیح چاہے نہ کریں، تو سینس آف کمپٹیشن ختم ہو جاتی ہے کمیونزم، جس کی وجہ سے بات تو برابری کی کرتے ہیں، لیکن پھر امیر بھی غریب ہوتا ہے، غریب بھی غریب ہوتا ہے، بس یہ برابری ہوتی ہے کہ سارے غریب ہوتے ہیں۔ جبکہ کیپٹلسٹ کنٹری میں جو جتنا کماتا ہے وہ کماتا ہے۔ ہاں، یہ اس پہ آپ کو زور دینا چاہیے کہ غریبوں کو، غریب اور امیر کے درمیان بہت فرق نہ ہو، امیروں سے ٹیکس لیا جائے، غریبوں کی سیلریز جو ہیں وہ مناسب ہو، ٹھیک ہو، باقی جو ہے کیپٹلسٹ صحیح رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کمیونسٹ۔ اور اسلام بھی جو ہے وہ کمیونزم جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اسلام بھی کہتا ہے آپ جتنا کما سکتے کمائیں، لیکن اس پہ زکوٰۃ دیں، اس پہ غریبوں کو دیں، جو اسلامی ٹیکس بنتا ہے وہ بنے۔ باقی جو ہے وہ کوئی کمیونزم جو ہے اس کو اسلام سپورٹ نہیں کرتا۔ کیپٹلسٹ کنٹریز جو ہیں یہ امریکہ وغیرہ، یورپین، ویسٹ جرمنی جو ہے یہ کیپٹلسٹ تھا، اور جو ایسٹ جرمنی ہے وہ کمیونسٹ۔ ایک کوشچن آیا تھا کہ کیپٹلسٹ کنٹری میں اگر ایجوکیٹڈ پرسن کو جاب نہیں ملتی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں ان امپلائمنٹ ہی کہیں گے اگر اس کو نہیں ملتی، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے نہیں۔ لیکن جرمنی کی ہم امپورٹنس تو بتا چکے ہیں کہ کسی بھی اینگل سے دیکھا جائے، ایکسپورٹس یا سائنٹسٹ یا نوبل ایوارڈ، ہر لحاظ سے جرمن جو ہیں وہ کافی آگے ہوتے ہیں، اور ایک کوالٹی کے کام کرتے ہیں اور کوالٹی کی چیزیں جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ اور اس کے ایک طرف جو ہے فرانس ہے، اور اس کے ساتھ آسٹریا وغیرہ، بیلجیم جو ہے وہ بھی ہیں۔ اور جو جرمنی ہے اس کی کوسٹ لائن جو ہے وہ نارتھ سی پہ ہے، اس کی چیف پورٹ جو ہے وہ ہے ہیمبرگ۔ اور علامہ اقبال ڈیڈ ہز پی ایچ ڈی فرام میونخ یونیورسٹی جو ہے یہ جرمنی کی، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے کب پی ایچ ڈی کی علامہ اقبال نے، تو 1908 میں انہوں نے کی۔ 1972 کے اولمپکس جو ہیں وہ بھی میونخ یونیورسٹی، میونخ جو ہے جرمنی میں ہوئی تھی۔ فرسٹ ہائیڈروجن ٹرین جو ہے وہ جس ملک نے بنائی وہ بھی جرمنی ہی ہے۔ اور بڑا امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کارل مارکس۔ کارل مارکس بھی جرمن تھا، یہ ایک سب سے ریولوشن لے آیا دنیا میں۔ اس نے ایک تھیوری دی کہ جو سارا کچھ ہے امیر ہو، امیر جو ہے وہ دولت کو اسٹور کرتے جاتے ہیں، وہ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں، پھر ایک فیکٹری بنا لیتا ہے امیر، اور اصل کام تو مزدور ہی ادھر کرتا ہے نا، تو سارا پیسہ جو ہے وہ امیر لے جاتا ہے۔ وہ کیوں لے جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ پیسہ جو ہے وہ
ان مزدوروں میں برابر تقسیم ہونا چاہیے جو ادھر کام کر رہے ہیں، بجائے اس کی کہ سارا پیسہ امیر لے گئے اور محنت تو مزدور ہی کر رہا ہے نا. یہ اس نے ایک نظریہ دیا اور یہ نظریہ جو ہے غریبوں کے تو دل پہ لگا اور لوگوں کے بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹ تھے یا غریب تھے ان کے تو دل پہ لگا کہ بات تو یہ صحیح ہے. اس نے کہا سب کچھ برابر ہونا چاہیے، امیر غریب جو ہے اس کو بھی ایک جتنا پیسہ ملنا چاہیے، اور جو فیکٹریز ہیں وہ تو ہونی حکومت کی چاہیے. ایک جو سرمایہ دار ہے اس کی فیکٹری کیوں ہوتی؟ یہ اس کا نظریہ بڑا پاپولر ہوا دنیا میں اور بہت سے ملکوں نے اس کو آئیڈیالوجی کے طور پہ آزمایا بھی، تجربے بھی کیے. یہ ناکام ہوا اور ناکام کیوں ہوا اس کی میں آپ کو ریزن پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ ایک علیحدہ پورا ٹاپک ہے، اس پہ ہی اگر ڈسکشن ہوتی رہے تو یہ تو بہت ایک وسیع یعنی ٹاپک ہے. کارل مارکس جو ہے اس کے بارے میں یہی پوچھا جاتا ہے کہاں کا تھا، تو یہ جرمن تھا. یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ تھا، اس نے آئیڈیالوجیز دی، اس نے نظریے دیے، اس نے فلاسفیز دی. تو اگر پولیٹیکل سائنس جو ہے اس میں ماسٹر کسی نے کیا ہو ادھر تو اس کو پتا ہوگا کہ کارل مارکس کو ایک انتہائی ڈیٹیل میں پڑھایا جاتا ہے. اس نے داس کپٹل جو ہے وہ بک لکھی اور یہ بڑا پوچھا جاتا ہے کہ ہو روٹ کمیونسٹ مینیفیسٹو، تو وہ ہے کارل مارکس اور اینجل. یہ دونوں آپشن میں ہوتے ہیں اور پھر بوتھ بھی آپشن میں ہوتا ہے، تو آپ نے تب بوتھ لگانا ہے، نہ کہ صرف کارل مارکس دیکھ کے کارل مارکس کو فوراً جو ہے وہ آپ لگا دیں. اور داس کپٹل جو ہے یہ بھی کارل مارکس نے ہی لکھی، لیکن اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ جرمنی نے نہیں فالو کی، وہ رشیا نے فالو کی، چائنا نے فالو کی. اس کو تو بلکہ انہوں نے نکال بھی دیا تھا، نہیں یہ انگلینڈ گیا تھا پھر بعد میں، وہاں بھی یہ تھیوریز دیتا ہے. ٹھیک ہے ادھر سے بھی نکالا گیا، لیکن اس نے بڑی غربت کی زندگی گزاری، آخر پہ یہ غربت کی حالت میں جو ہے یہ فوت ہوا تھا. مطلب برے حالات تھے، لیکن بات یہ نہیں اس کی اس زمانے میں عزت ہوئی یا نہیں. بعد کے زمانے میں تو لوگوں نے اس کو اتنی ویلیو دی کہ بہت مطلب اس کو امپورٹنس ملی، اور دنیا میں بہت سے لوگ اس کو مطلب بہت ہی زیادہ ویلیو دیتے ہیں. چائنا بھی کمیونسٹ ہوا اور رشیا بھی ہوا اور بہت سے ملک ہوئے. اب اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اب دیکھیں تو کیپٹلسٹ کنٹری میں بھی کافی حقوق ہیں غریبوں کو، مزدوروں کو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا اور اتنی انتہا پہ نہ جاتے یہ کمیونسٹ کنٹری تو شاید اتنے حقوق بھی کیپٹلسٹ کنٹری نہ دیتے، اس میں بھی امیر جو ہیں وہ ٹیکس نہ دینے لگتے اور غریبوں کو اتنے حقوق نہ دیتے اگر وہ نہ ہوتا کمیونسٹ. کیونکہ اس ڈر سے انہوں نے حقوق بھی دیے کہ کہیں ہمارے ملک میں بھی کوئی کمیونزم نہ پھیل جائے. تو اس وجہ یہ بھی ایک تھیوری دی جاتی ہے. جرمنی جو ہے یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا.